اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا. کتا خود تو کتا بنا نہیں, یا بنا؟ بکری خود تو بنی نہیں, آپ خود تو انسان اللہ نے بنایا. اللہ نے دو ہاتھ عطا فرمائے, دو آنکھیں عطا فرمائی, سب کچھ میرے مولا نے عطا فرمایا. بولو فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اللہ اللہ کتنا بڑا احسان, کتنا بڑا شکر. لیکن انسان اتنا بڑا ناشکر ہے, ناشکرا کہ مت پوچھو. آج ہمیں کوئی رومال دے دے 10 مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں, کوئی امامہ دے دے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ نے کتنی چیزوں سے تمہیں نوازا, عورتوں کو نوازا. ذرا بولو تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ نہیں ادا کرتے ہو. پیارے اللہ کا شکریہ اگر ادا کرنا ہے تو خالی ناچنا کودنا نہیں. میں تمہیں طریقہ بتا دوں اللہ کا شکریہ ادا کیسے ہوگا. فجر کی اذان ہو تو تم مسجد چلا جا, مسجد چلا جا, نماز پڑھ لے. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے آنکھوں میں آنسو رو رو کر کے کہہ دے مولا تو نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی, یہ ہاتھ عطا فرمائے, آنکھیں عطا فرمائی, پاؤں عطا فرمائے, زبان عطا فرمائی. مولا تیرا شکر ہے, تیری بارگاہ میں سجدہ کیا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا, رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. ظہر کی پڑھ لے, عصر کی پڑھ لے, مغرب عشاء فجر پھر پڑھ لے, مگر کہاں انسان ایسے نہیں. نہیں, یہ جان بھی حسینی ہے, کائی کی حسینی ہے. جب تو ڈھول تاشے گاجے باجوں میں پوری جان لگائے پڑا ہے. ارے بول کیا کربلا میں حسین پاک نے ڈھول بجایا, بول ذرا بول کربلا میں کیا ہوا تھا. آج محرم کا مہینہ آتا ہے, آنکھیں روتی ہیں. یہ مسلمان سمجھتا ہے جتنا ناچ لو کود لو ڈھول بجا لو اسی کا نام حسینی ہے. شرابے پی پی کے ڈھول بجا لو اسی کا نام حسینی ہے. تیری میری بہن بیٹیوں کو تک لو اسی کا نام حسینی ہے. نہیں نہیں پیارے میں بتاؤں حسینی کیا ہے, اس کا نام حسینی نہیں ہے, اس کا نام حسینی نہیں ہے. حسینی اگر جو ہوگا اس کی ہر ادا بولے گی نبی نبی, اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی, پینے کی ادا بولے گی نبی نبی, سونے کی ادا بولے گی نبی نبی, ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی. میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ نعرے مت لگاؤ مگر رسمی نعرے مت لگاؤ, مگر جھوٹے نعرے مت لگاؤ. آج ہمارے جلسوں میں یہ کہتے ہم حسینی ہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے کیسا حسینی, کہتے ہم حسینی ہیں, عشاء کی نماز نہیں پڑھی کیسا حسینی, کہتے ہم حسینی ہیں, اس کے بال فلموں جیسے ہیں کیسا حسینی, اس کی پینٹ فلموں جیسی ہے کیسا حسینی, اس کے کپڑے فلم والوں جیسے ہیں کیسا حسینی, ماں باپ کو ستاتا ہے کیسا حسینی, مسجد میں نہیں جاتا کیسا حسینی, ڈھول تاشے گاجے باجے میں لگا رہتا کیسا حسینی, جلسوں میں آ کے نعرہ لگا لیا ہو گیا حسینی. ارے دھوکے میں متا, دھوکے میں متا, پیارے حسینی نہیں ہے, حسینی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نعرہ لگا, اپنی زبان سے لگا یا مت لگا, مگر اپنے کردار سے نعرہ لگا لے, اپنے کریکٹر سے نعرہ لگا لے, اپنے اعمال سے نعرہ لگا لے. آج پورے ہندوستان میں ہم بھی گھومتے ہیں, آپ بھی گھومتے ہیں, مگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگ اصلی چیز جانتے ہی نہیں.
اصلی چیز پہچانتے ہی نہیں. جو اصلی چیز تھی اس کو تو ختم کر دیا. کہاں ہے نبی کی زندگی میں تھوڑا سا تمہیں دکھاؤں؟ اجازت ہے؟ بولو. حسین پاک کی زندگی تھوڑی کھول کے رکھوں؟ اجازت ہے؟ آج میں تمہیں کربلا والوں کا سنانا نہیں بلکہ ان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ایک گھریلو زندگی لے لیجئے حضرت، یہیں سے شروع ہوتا ہوں. گھریلو زندگی لے لیجئے. ناظم صاحب آئے، انہوں نے بہت اچھی نظامت کی، اور ناظم کا کام ہی یہ ہوتا کہ پورے مجمع کو باندھ کے رکھ دے. سمجھے؟ اللہ اللہ گھریلو زندگی لے لیجئے. میاں بیوی سے شروع ہوتا ہوں یا پھر نوجوانوں سے، اولاد سے اور ماں باپ سے شروع ہوتا ہوں. مرد اور عورتیں، اتنی چیزوں کو کھولوں گا. اب ذرا پوچھو حسین کے نانا سے. کیا پوچھو؟ مرد اور عورتیں، دو لوگ ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں. مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا، اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق شادی کے بعد اس کے شوہر کا. مگر الٹا ہے، شادی ہوتے ہی یہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے اور ادھر میکے والوں کا ہی پلہ بجایا جاتا ہے. لیکن میں اس چیز کو کھولنا چاہ رہا ہوں، مردوں پر سب سے زیادہ ماں باپ کا، عورتوں پر شوہر کا. اللہ اللہ سنے میری بہن سنے، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں. یہ ہے کربلا والوں کا پیغام. بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. مگر کہاں ہے ایسا؟ الٹا. تم تو چلے گئے دھان لگانے، یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے. ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، ہنسنے کی بات. تم تو چلے گئے دھانوں پہ دھان لگانے یا دھان نرانے، اور یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے. تیری میری برائی ادھر سے ادھر، ادھر سے. شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنا جائز نہیں. اس پہ ایک اسلامی بہن کا واقعہ لگاتا ہوں، ذرا سنو. میرے نبی کا زمانہ، میری بہن سن لے، میرے نبی کا زمانہ. ایک لڑکی ہے، اکلوتی لڑکی ہے، باپ نے اس کو پالا پوشا، بہت اچھی تربیت. کہا بیٹی سنو، بی بی پر زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. جوان ہو گئی، رشتہ تلاش لیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، داماد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور دینے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر ہے، میری جان ہے، میری روح ہے. اسے اگر تکلیف ہوئی بیٹا مجھے تکلیف ہوگی. ادھر بیٹی سے کہا، او میرے لال سن لے، او میری شہزادی سن لے، مجھ سے زیادہ حق تجھ پر تیرے شوہر کا ہے، تیری ماں سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے. جا بیٹی چلی جا، اگر میں مرتا بھی ہوں شوہر کی اجازت نہ ہو تو گھر سے مت نکلنا. یہ نبی کا پیغام ہے. اللہ اللہ، اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، دل مسوس کے بیٹھ گیا. جیسے ہی گھر چلا گیا، وہ دونوں میاں
خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ اللہ کچھ دنوں تک زندگی گزرتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے شوہر کا جو کام کرتا تھا وہ کام بند ہو گیا، کام نہیں چل پا رہا ہے۔ میاں بی بی پریشان، شوہر نے ایک دن کہا کہ کام نہیں چل رہا ہے۔ لڑکی بولی میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بی بی رات کو سونے سے پہلے سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھے اور شوہر کے لیے دعا کرے، ایک مہینہ پلٹ کے نہیں آتا، کام چل جاتا ہے۔ اللہ اللہ وہ لڑکی پڑھ رہی ہے۔ شوہر 2-4 دن کے بعد کہنے لگا او میری بی بی، او میری شریک حیات، میں باہر کام کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو چلا جاؤں۔ بی بی بولی میرے سرتاج چلے جاؤ۔ کہا لیکن میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا، لائٹ ویٹ کا زمانہ نہیں تھا، یہ چراغ کون جلائے گا، نہ میری ماں ہے نہ میری بہن ہے نہ میرا بھائی، میں اکیلا ہوں، تمہارا میکا بستی کا ہے اور تم بھی چلی جاؤ گی۔ لڑکی کہنے لگی جب تک نکاح نہ ہوا تھا تو میں اپنے باپ کی تھی اور نکاح ہو گیا تو اب آپ کی ہوں، میں آپ کے گھر میں روشنی کروں گی، روشن کروں گی، اجالا کروں گی، میرے سرتاج نہیں جاؤں گی، تم چلے جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی کا شوہر بدیش چلا گیا، کام کرنے چلا گیا۔ لڑکی رات کو پڑھ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے شوہر کی عمر اور کمائی میں برکتیں عطا فرما دے۔ کہا برکتیں عطا فرما دے۔ میری طرف توجہ دو۔ اب کچھ دنوں کے بعد لڑکی اکیلی ہے گھر میں بیچاری، دعائیں کر رہی، میری بہنیں سنیں، دعائیں کر رہی ہے وہ غریب۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ خبر ملی چلو باپ کو دیکھ لو، لڑکی پریشان ہو گئی۔ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، میرا شوہر گھر پہ نہیں، میں کس سے اجازت لوں، کیسے گھر سے نکلوں؟ اللہ اللہ، ادھر باپ کی طبیعت خراب، ادھر بیٹی گھر میں پریشان، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال رہی ہے۔ ادھر باپ کی طبیعت زیادہ خراب، باپ کہہ رہا ہے میری اکلوتی بیٹی ہے، میری بچی ہے، میری لاڈلی ہے، مجھے بیٹی سے ملا دو۔ چھوٹا بھیا آیا، کہنے لگا بہن چل، ابا کی طبیعت خراب ہے۔ جو لڑکیاں، جو بہنیں شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہیں وہ سن لیں۔ اللہ اللہ کہنے لگا چلو بہن، ابا کی طبیعت خراب۔ لڑکی رو کے کہنے لگی اسی باپ نے کہا تھا، نبی کا فرمان، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا۔ میرا شوہر نہیں ہے، میں کس سے اجازت لوں؟
وہ لڑکی نہیں گئی. آج بیٹا بھائی اکیلا چلا گیا. باپ کی اور زیادہ طبیعت خراب. باپ بار بار یہی کہے میری بیٹی کو ملا دو، میری بیٹی کو. اب جب بیٹی کی امید نہیں رہی، باپ کی امید نہیں رہی بچنے کی، ماں سے رہا نہ گیا، کہا ایک مرتبہ اور چلے جاؤ. لیکن بیٹی سورہ واقعہ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے باپ کو صحت عطا فرما، میرے شوہر کی عمر اور کمائی میں برکت عطا فرما. ادھر شوہر کو کیا پتا میرے گھر میں کیا منظر ہے، وہ تو بیچارہ باہر تھا. لیکن سنو باپ کی جان لبوں پہ آ گئی، لڑکی نے پھر بھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا. باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب. چمچ سے یا کسی چیز سے پانی دیا جائے تو باپ نہ لے، دودھ دیا جائے نہ لے. کیا چاہیے؟ کہا مجھ کو میری بیٹی چاہیے. باپ کی سانسیں چلنے لگی، ہچکیاں بڑھ جاتی. باپ کا آخری وقت ہے. ادھر بیٹی رو رو کے گھر میں دعائیں کر رہی. تم جانتے ہو بیٹی کتنا پیار کرتی ہے، بیٹی کتنا محبت کرتی ہے، مگر ایک طرف شریعت مصطفیٰ کی کتنی پابند ہے. بہت زیادہ پریشان گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی. یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، میرے مولا کوئی راستہ نکال دے. آج کی ہماری بہن ہے، شوہر کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں گھوم رہی ہے. آج کی ہماری بہن ہے، شوہر کی اجازت کہاں. ارے ذرا سنو، وہ اسلام کی شہزادی شوہر سے اجازت لی.